پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا؟ اگر آپ نے کبھی یہ بات سنی ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سچی کتاب قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسان پہلے بندر نہیں بلکہ انسان ہی تھا، اور انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بھی تھا۔ جی ہاں، سب سے پہلا انسان کون تھا بھائی؟ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی، گارے اور اسی طرح کی دوسری چیزوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو تمام فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کسے بنانے جا رہے ہیں؟ ایک ایسے مخلوق کو جو کہ زمین میں جائے گا تو فساد برپا کرے گا، پھڈے کرے گا، لڑائیاں کرے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں سے پوچھا، بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ لیکن فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بتاؤ بھائی ان چیزوں کے نام۔ آدم علیہ السلام نے فر ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہتے ہو؟ میں نے نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، کہنے لگے، اللہ میاں ہمیں تو صرف یہی پتا ہے جو آپ نے ہمیں بتا دیا۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن وہاں ایک اور شخص موجود تھا جو کہ ابلیس تھا۔ ابلیس یعنی شیطان۔ شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ میں اس آدم کو، اس مٹی کے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ آپ کو پتا ہے ابلیس کون تھا؟ ابلیس وہ جن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ شیطان، جن اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ غرور اور تکبر سے وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ میں اس خاکی انسان کو، میں اس مٹی کے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ تو مٹی سے بنا ہے۔ آگ ساری چیزوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اور مٹی تو پاؤں میں آتی ہے، وہ تو حقیر سی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کی یہ بدتمیزی اور گستاخی سنی تو اللہ تعالیٰ کو بھی جلال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا اور تم نے میرا حکم نہیں مانا، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس انسان نے مجھے جہنم کا راستہ دکھایا ہے اور میں اس انسان کی وجہ سے اب جہنم میں جا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دیجئے، میں آپ کے اس آدم کو، اس انسان کو، انسانوں میں بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا اور کہا کہ تم یہاں رہو، کھاؤ پیو اور مزے کرو، لیکن ایک ایسا درخت ہے جس کے پاس تم نے نہیں جانا، جس کا پھل تم نے نہیں کھانا۔ کیوں؟ یہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ شیطان جس کو بہت ہی زیادہ غصہ تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج بھی کیا تھا کہ میں اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں اس انسان کو بھی لے کر جاؤں گا، اس شیطان نے بھیس بدل کر حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانا شروع کر دیا۔ وہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا، بھائی یہ جو درخت ہے اس کا پھل بہت مزیدار ہے اور بہت رسیلا ہے، بہت جوسی ہے، بہت میٹھا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے اسے جواب دیا، نہیں بھائی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بات کس طرح سے ٹال سکتا ہوں۔ پھر شیطان چلا گیا، لیکن شیطان کب باز آنے والا تھا، اس نے پھر سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی ٹھانی
اور پھر وہ بھیس بدل کر آیا۔ اس دفعہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا بھائی اس درخت کے پھل کی بڑی کرامت ہے، اس کو جو کھاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے اور وہ پھر فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سوچا اور پھر غلطی سے اس پھل کو کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا میں نے تمہیں اس پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، اب تم نے میری نافرمانی کر دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیچارے بہت غمزدہ ہوئے، انہیں بہت افسوس ہوا۔ وہ یہ سوچنے لگے میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ دیا۔ ان کو اپنے اس عمل پر بہت زیادہ افسوس تھا۔ پھر وہ کیا کرتے، وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں ورنہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا کو کہا کہ اب آپ زمین پر اتر جائیے، اور شیطان بھی زمین پر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ زمین پر رہیں گے لیکن آپ کا اصلی گھر جنت ہے، تو جو انسان اچھے اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیں گے، اور جو انسان شیطان والے اعمال کرے گا، برے اعمال کرے گا، شیطان کے بہکاوے میں آئے گا اور شیطان کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے ساتھ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو پیارے بچوں، جو گناہ کرے اور اپنی ضد اور تکبر اور غرور میں آ کر اپنے گناہ کے اوپر اڑ جائے، وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ لیکن جو انسان ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا کریں اور پھر سے اللہ تعالیٰ کے بندے بن جایا کریں۔ اس طرح شیطان ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں نہیں لے جا سکے گا اور ہم سب ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنت میں رہیں گے۔